السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سبق نمبر 8 ماضی احتمالی کا بیان۔ تعریف کرنا ہے کہ ماضی احتمالی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے، اسی لیے اس کو ماضی شکی بھی کہتے ہیں۔ ماضی احتمالی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے، اسی لیے اس کو ماضی شکی بھی کہتے ہیں۔ اب آگے اس کے بنانے کا طریقہ دے رہے ہیں کہ ماضی مطلق کے آگے ہا باشد بڑھا کر ماضی احتمالی بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ باشد اس نے پالا ہوگا۔ تو ماضی مطلق کے آگے ہا باشد بڑھا کر ماضی احتمالی بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ باشد۔ گردان ماضی احتمالی معروف، پروردہ باشد اس نے پالا ہوگا، صیغہ واحد غائب۔ پروردہ باشند انہوں نے پالا ہوگا، صیغہ جمع غائب۔ پروردہ باشی تو نے پالا ہوگا، صیغہ واحد حاضر۔ پروردہ باشید تم نے پالا ہوگا، صیغہ جمع حاضر۔ پروردہ باشم میں نے پالا ہوگا، صیغہ واحد متکلم۔ پروردہ باشیم ہم نے پالا ہوگا، صیغہ جمع متکلم۔ اب نیچے گردان ماضی احتمالی مجہول، پروردہ شدہ باشد وہ پالا گیا ہوگا، صیغہ واحد غائب۔ پروردہ شدہ باشند وہ پالے گئے ہوں گے، صیغہ جمع غائب۔ پروردہ شدہ باشی تو پالا گیا ہوگا، صیغہ واحد حاضر۔ پروردہ شدہ باشید تم پالے گئے ہوگے، صیغہ جمع حاضر۔ پروردہ شدہ باشم میں پالا گیا ہوں گا، صیغہ واحد متکلم۔ پروردہ شدہ باشیم ہم پالے گئے ہوں گے، صیغہ جمع متکلم۔ اب نیچے سوالات دے رہے ہیں کہ ماضی احتمالی کی تعریف کرو، تو جو تعریف یہاں پر بیان ہوئی اسی کو یہاں نقل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ماضی احتمالی کی تعریف کرو، تو ہم لکھیں گے ماضی احتمالی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے، اسی لیے اس کو ماضی شکی بھی کہتے ہیں۔ یہ اتار دیں گے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے نشست سے ماضی احتمالی مجہول کی گردان کرو۔ نشستن مصدر آتا ہے، اسی سے ماضی احتمالی مجہول کی گردان کی جائے گی۔ تو ہم یہاں گردان کریں گے نشستہ شدہ باشد، نشستہ شدہ باشند، نشستہ شدہ باشی، نشستہ شدہ باشید، نشستہ شدہ باشم، نشستہ شدہ باشیم۔ یہ نشست سے ماضی احتمالی مجہول کی گردان ہوگی۔ مصدر نشستن نہیں بلکہ نشستن ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے استادہ باشند کیا صیغہ ہے، مع معنی بتاؤ۔ تو استادہ باشند یہ صیغہ جمع غائب ہے، آخر میں علامت نون دال ہے، اور اس کا معنی ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ استادہ باشند صیغہ جمع غائب ہے، اس کا معنی ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ سوال نمبر 4 ہے تم دیے گئے ہوگے، اس کی فارسی بناؤ۔ تم دیے گئے ہوگے اس کی فارسی ہے دادہ شدہ باشید، دادہ شدہ باشید تم دیے گئے ہوگے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے پرسیدہ شدہ باشی کا ترجمہ کرو۔ تو پرسیدہ شدہ باشی کا ترجمہ ہے تو پوچھا گیا ہوگا۔ پرسیدہ شدہ باشی کا ترجمہ ہے تو پوچھا گیا ہوگا۔ اس کے بعد میں نے تعریف کی ہوگی۔ سوال نمبر 6 ہے میں نے تعریف کی ہوگی، اس کی فارسی بناؤ۔ تو میں نے تعریف کی ہوگی، اس کی فارسی ہے ستودہ باشم،
ستودہ باشم۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، رفت سے جمع متکلم ماضی احتمالی معروف کا صیغہ بناؤ۔ رفت سے جمع متکلم ماضی احتمالی معروف کا صیغہ بناؤ، تو اس کا صیغہ بنے گا رفتہ باشیم، رفتہ باشیم۔ سوال نمبر 8 ہے، نگفتہ باشد کا ترجمہ کرو۔ نگفتہ باشد کا ترجمہ ہے اس نے نہیں کہا ہوگا۔ گفتن مصدر کہنا، نا کا معنی نہیں، باشد کا معنی ہوگا۔ نگفتہ باشد کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے نہیں کہا ہوگا۔ اب آگے نیچے مصدر دے رہے ہیں، آزاریدن مصدر ستانا، بریدن مصدر کاٹنا، ششتن مصدر دھونا، طلبیدن مصدر بلانا، فروختن مصدر بیچنا، خریدن مصدر مول لینا۔ نیچے کہہ رہے ہیں اردو میں ترجمہ کرو۔ خریدہ باشید، اس کا ترجمہ ہے تم نے خریدا ہوگا۔ خریدہ باشید، تم نے خریدا ہوگا۔ اس کے بعد ہے فروختہ بودم، میں نے بیچا تھا۔ فروختہ بودم کا معنی ہے میں نے بیچا تھا۔ اس کے بعد ہے تلبیدہ شدہ باشند، تلبیدہ شدہ باشند، اس کا معنی ہے وہ بلائے گئے ہوں گے۔ تلبیدہ شدہ باشم کا معنی ہے، باشند کا معنی ہے وہ بلائے گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے آزاریدہ بودی، آزاریدہ بودی کا معنی ہے تو نے ستایا تھا۔ آزاریدہ بودی کا معنی ہے تو نے ستایا تھا۔ اس کے بعد ہے می برید، تو می برید کا معنی ہے وہ کاٹتا تھا۔ می برید کا معنی ہے وہ کاٹتا تھا۔ اس کے بعد آگے ہے ششتہ ایم، ششتہ ایم، اس کا معنی ہے ہم نے دھلا ہے۔ ششتہ ایم کا معنی ہم نے دھلا ہے۔ اس کے بعد ہے نشستہ باشند، تو نشستہ باشند کا معنی ہے وہ بیٹھے ہوں گے۔ نشستہ باشند کا معنی ہے وہ بیٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے نرفتہ بودم، نرفتہ بودم کا معنی ہے میں نہیں گیا تھا۔ نرفتہ بودم کا معنی میں نہیں گیا تھا۔ اس کے بعد ہے ایستادہ اند، ایستادہ کا معنی ہے، ایستادہ اند کا معنی ہے وہ کھڑے ہیں، وہ کھڑے ہیں۔ آوردہ شدہ باشید، اس کے بعد کیا ہے؟ آوردہ شدہ باشید، اس کا معنی ہے تم لائے گئے ہوگے، تم لائے گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے تلبیدہ شدہ بودیم، تلبیدہ شدہ بودیم، اس کا معنی ہے ہم بلائے گئے تھے۔ تلبیدہ شدہ بودیم، ہم بلائے گئے تھے۔ اس کے بعد ہے نرسیدئی کا معنی ہے تو نہیں پہنچا ہے۔ نرسیدئی کا معنی تو نہیں پہنچا ہے۔ اس کے بعد فارسی دے رہے ہیں، کہنے ہیں کہ انہوں نے ستایا ہوگا، کہنے فارسی بناؤ انہوں نے ستایا ہوگا، تو اس کی فارسی بنے گی آزاریدہ باشند، انہوں نے ستایا ہوگا آزاریدہ باشند۔ اس کے بعد تم بلائے گئے تھے، اس کی فارسی ہے تلبیدہ شدہ بودید، تم بلائے گئے تھے تلبیدہ شدہ بودید۔ اس کے بعد ہے میں نے مول لیا ہے، اس کی فارسی ہے خریدہ ام، میں نے مول لیا ہے خریدہ ام۔ اس کے بعد اس نے بیچا ہوگا، اس نے بیچا ہوگا، اس کی فارسی ہے فروختہ باشد، اس نے بیچا ہوگا فروختہ باشد۔ اس کے بعد ہم نہیں ستاتے تھے، اس کی فارسی بنے گی نہ آزاریدیم، نمی آزاریدیم، نمی آزاریدیم، ہم نہیں ستاتے تھے۔ اس کے بعد ہے تو نے اٹھایا تھا، تو نے اٹھایا تھا، اس کی فارسی بنے گی برداشتہ بودی، تو نے اٹھایا تھا برداشتہ بودی۔ میں بخشا گیا ہوں، اس کی فارسی ہوگی بخشیدہ شدہ ام، میں بخشا گیا ہوں بخشیدہ شدہ ام۔ اس کے بعد ہے وہ دیا گیا ہوگا، وہ دیا گیا ہوگا، اس کی فارسی ہے دادہ شدہ باشد، دادہ شدہ باشد، وہ دیا گیا ہوگا۔ اس کے بعد تم پسند کیے گئے ہوگے،
تم پسند کیے گئے ہوگے، اس کی فارسی ہے پسندیدہ شدہ باشید، پسندیدہ شدہ باشید۔ اس کے بعد ہم تعریف کرتے تھے، ہم تعریف کرتے تھے، اس کی فارسی بنے گی می ستو دیم، ہم تعریف کرتے تھے می ستو دیم۔ اس کے بعد ہے تو نوازا گیا تھا، تو نوازا گیا تھا، اس کی فارسی بنے گی نواختہ شدہ بودی، تو نوازا گیا تھا، نواختہ شدہ بودی۔ اس کے بعد وہ نہیں گئے ہوں گے، وہ نہیں گئے ہوں گے، اس کی فارسی بنے گی نرفتہ باشند، نرفتہ باشند۔